الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے ان کے بعد کسی کو نبی ماننا بھی کفر ہے، نبوت کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ یہ تو قرآن شریف میں، حدیث شریف میں ہے۔ عمل، سب سے مضبوط دلیل عمل ہوتا ہے۔ عمل سے بڑا مضبوط کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، کوئی غلط سلط بتا دے، حدیث شریف کا یہ مطلب ہے، غلط سلط بتا دے۔ عمل غلط کیسے بتائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی نے خط لکھ کے بھیجا کہ آدھا عرب کا نبی تم ہو اور آدھے عرب کا میں۔ سعودی عربیہ ہے نہیں اس کا۔ نبی نے صحابہ کو بھیجا، جا کے اسے موتی گھاٹ اتارو۔ نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمان نہیں رہا۔ یہ عمل ہے۔ صحابہ گئے۔ نبی کے بعد ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق نے فوج بھیجی، موت کے گھاٹ اتار گیا۔ یہ عمل ہے۔ تو اس جنگ میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے اور اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار ہی دیے۔ اسی وقت ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اس کو بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تب بھی کافر، اس کو جو مانے وہ بھی کافر۔ یہ عمل چیز ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، نہیں دکھا سکتے۔ اگر نبی کے بعد گنجائش رہتی تو نبی فوج نہیں بھیجتے، ابو بکر صدیق قتل نہیں کرواتے۔ گنجائش رہتی تو، گنجائش نہیں تھی اس لیے قتل کروایا۔ یہ ہے عمل۔ تو بہرحال میں قرآن شریف کی جو آیت پڑھا اس میں بتانا ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ایسے ہی آگے بڑھ جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور وہ لوگ جو ایمان بھی نہیں لائے اور نیک عمل بھی نہیں کرتے، تو کیا ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ دونوں کی زندگی اور موت ایک جیسا ہوگا؟ ساء ما یحکمون، یہ سوچ، یہ خیال، یہ فیصلہ، یہ انصاف بہت ہی غلط ہے جو یہ سوچتے ہیں۔ اس لیے نیک عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں رہے گی۔
دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بس شرط یہ کہ مسلمان ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو جو زندگی اس کی گزر رہی ہے سکون والے بنا دیں گے، پاکیزہ بنا دیں گے، پاکیزہ زندگی بنائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو بدلہ دیں گے جو نیک عمل کر رہا ہے اس کا بہت اچھے انداز میں۔ تو نیک عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں ان کی زندگی کو دیکھو، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں اور برا کام کر رہے ہیں ان کی زندگی دیکھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنا فرق ہے۔ سب کچھ روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، پریشانی میں رہتے ہیں سب۔ تو نیک عمل بھی کرنا ہے، اخلاق بھی سنوارنا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ نیک عمل نہیں کریں گے، اچھا اخلاق نہیں اپنائیں گے تو ہمارے لیے راستے ہموار نہیں ہوں گے۔ نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ جہاں بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے ایمان کا تو وہاں پہ نیک عمل کا بھی تذکرہ کرتا ہے، نیک عمل کا بھی۔ تو نیک عمل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمہ نہیں لے گا۔ یہاں بڑے بڑے باتیں بولتے ہیں کہ ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے، ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہاں پہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میدان حشر میں ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا آزر کو دیکھیں گے، ملاقات ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کی ذات میں صفات میں شریک مت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو، تم میری بات مانے نہیں، آج دیکھو۔ تو آزر وہاں پہ کہے کہ نہیں اب میں تیری نافرمانی کبھی بھی نہیں کروں گا، اب میں تیری نافرمانی کبھی بھی نہیں کرے گا، اب میں تیری بات سنوں گا، بولو۔ تو باپ ہے نہ کچھ بھی ہو تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ ابراہیم میں نے تو جنت کو کافر پر حرام کر دیا ہے، میں نے تو جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، تمہارا ابا کافر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرمائیں گے اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو ایک گفتار پڑا ہوگا، گفتار اردو لفظ ہے، آپ سمجھیں ہوڑ پھوڑ بولتے ہیں نا ادھر، ہوڑ پھوڑ سمجھتے ہیں نا اچھی طرح، گفتار نہیں سمجھ میں آئے گا، ہوڑ پھوڑ نیچے دیکھیں گے، ہوڑ پھوڑ ہے پاؤں کے نیچے، اس کو فرشتے پکڑ لیں گے اور گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ہوڑ پھوڑ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم کے ابا کو شکل صورت بدل دیں گے، اب کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ابراہیم کا ابا ہے، اب اٹھا کے پھینکیں گے، جا کے جہنم میں گرے گا۔ تو دیکھو اللہ کے پاس کوئی رشتہ داری کام نہیں چلتی،
یہ نہیں کہ نبی کا باپ ہے تو اس کو جنت میں ڈالنا چاہیے۔ اب ذرا سوچیں، خیال کریں، نبی کا باپ ہے وہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، اور حدیث نمبر 572 ہے، 570/2 یہ حدیث ہے، نبی کے فرمان ہے، 13واں پارہ کے تفسیر کی آیت میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جنت میں ہے اور ابا جہنم میں۔ تو کام آنا نہیں چاہیے رشتہ داری۔ اللہ کے پاس رشتہ داری کام نہیں چلتا، کون اس پر ایمان لایا ہے، کون اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، یہ کام آئے گا۔ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں۔ اب بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام اس کو جنت میں نہیں لے جانے سک رہے ہیں، کون ہے اور جو لے جائے گا آپ کو؟ اگر ایمان نہ ہو اور عمل نہ ہو تو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے خیال رکھیں، آپ ذرا غور سے سمجھیں اس کو۔ کھاٹ میں سو جانے کے بعد رات میں جب سوتے نہیں تو تھوڑا سا غور و فکر کیا کریں۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہوں گے، ان کا بیٹا قابیل جہنم میں ہوگا۔ حابیل اور قابیل کے نام سنے نہیں؟ حابیل بہت بڑا ولی تھا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے ولی تھا یہ، پھر شہید بھی ہوا، اور قابیل یہ بدماش تھا، پیغمبر کی بات نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ مسئلہ بتایا، بات نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہوں گے، قابیل جہنم میں ہوگا۔ حابیل چھوٹا ہے، قابیل بڑا ہے، دونوں بھائی ہیں، ایک ماں ہے ایک باپ ہے، اور باپ پیغمبر ہے۔ یہ حابیل جنت میں ہوگا، بڑا بھائی جنت میں ہوگا، قابیل چھوٹا بھائی جہنم میں ہوگا۔ تو حابیل کو لے جانا چاہیے اس کو جنت میں کہ اللہ یہ میرا بھائی ہے۔ رشتہ داری کام نہیں چلتی اللہ کے پاس رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ رشتہ داری کام آنے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، تو کچھ کام دے سکتا ہے۔ ایمان نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا بھائی ہو، یا نبی کا سگا ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، نیک عمل قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہوں گے، ان کا بیٹا قابیل جہنم میں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جنت میں، باپ جہنم میں۔ حضرت علی شیر خدا جنت میں، ان کے ابا جان ابو طالب جہنم میں۔ یہ علی شیر خدا، جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، یہ علی جنت میں ہوں گے، ان کے ابا ابو طالب جہنم میں۔ اور تو اور جانے تو آپ کو سب میں شک، ڈاؤٹ، شبہ، پرابلم کیا کہ لوگ بتا کے رکھے ہیں، لیکن میں وہ بات بتا رہا ہوں جو ساری دنیا مانتی ہے، کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جنت میں، ان کے ابا جان ابو جہل جہنم میں۔ کسی کو ڈاؤٹ ہے اس میں؟ کسی کو پرابلم؟ کوئی تعویل، کوئی بکواس کی گنجائش؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو نبی نے بتایا عمل کیے، جنتی بنے، چلے گئے۔ ابو جہل باپ ہے، یہ جہنمی ہے نہیں ہے؟ اب کوئی ڈاؤٹ رہ گیا؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ اکرمہ جنت میں، ابو جہل ابا جان جہنم میں۔ تو بیٹا کو لے جانا چاہیے کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایمان پر محنت کرو، ایمان کو مضبوط بناؤ۔ ایمان مضبوط ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایمان ڈاما ڈول ہے، گڑبڑ سڑبڑ ہے، ڈاؤٹ پرابلم والا ہے، تو عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ نیک عمل نہیں کریں گے،
وہ دھیرے دھیرے ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی۔ تو بتایا آدم علیہ السلام جنت میں، قابل جہنم میں، حابل جنت میں، قابل جہنم میں۔ یہ حابل ہے نہیں، یہ بت پرستی، لوگوں کی پوجا پاٹ جو شروع ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، محرم ہے نہیں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، 10 محرم کو خوب ناچے، تعزیہ لے کے گھومے، مسلمان کہلانے والے۔ ایک جگہ حضرت حسین کا بیٹا ہے نا زین العابدین، 8 سال کی عمر تھی، میدان کربلا میں جب تھے اس وقت، تو خوبصورت سا تصویر بنا کے اور پھول وغیرہ سب چڑھا کے ان کے اوپر گڑی بنا کے لوگ پوجا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بت پرستی ایسے ہی ولیوں کے چکر میں آتا ہے، ان کے نام لیتے لیتے، ان کے گن گاتے گاتے، ان کی عزت ادب کرتے 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 پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی دنیا میں بت پرستی، شرک، کفر ایسے ہی پھیلا ہے۔ یہ حبل ہے نا، حبل، اور کافر لوگ حبل بول کے پوجا کرتے ہیں، اب ادھر لوگ نہیں جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، پوجا کرتے تھے۔ یہ حبل حابل سے بنا ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا حابل اور قابل، یہ دونوں ہے نہیں، یہ حبل اسی سے حابل سے بنایا ہے لوگوں نے، اس کو چینج کرتے، گڑبڑ کرتے، بدلتے اور کچھ دوسرا بنا دیتے ہیں۔ حابل جب شہید ہو گیا، اس نے قابل نے قتل کر دیا تھا، تو کچھ دنوں کے بعد ان کی یاد تازہ رہتی تھی لوگوں کو، کچھ زمانہ کے بعد، ہزاروں برس گزرنے کے بعد بتا رہا ہوں، ان کو یاد کرتے تو شیطان آدمی کی شکل میں آتا تھا، پہلے آتے تھے، تو آگے بتایا کہ اب حابل کو یاد کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی تصویر بنا کے ایسے بناؤ، مٹی کے بنا، بتا کے چلا گیا، بنائے، لوگ دیکھتے تھے بس۔ ایک زمانہ گزرا تو ان کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے تھے، پھر کچھ زمانہ گزر گیا، دوسری تیسری نسل آئی تو انہیں کو سجدہ کرنے لگے، پھر کچھ زمانے گزر گئے تو ان کی مورتی بنا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا گیا، اور حبل ہو گیا، حابل نہیں رہا، حبل۔ 360 بتاں جو تھے مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر، ایک حابل کا بھی تھا، اور نام وہاں حبل رکھے تھے، وہ لوگ چینج کر دیتے تھے۔ تو یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ چلا ہے، غزوہ احد، غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے بڑا پتھر لے کے مارا، اتنا بڑا پتھر ایک دم، تو پہاڑ میں سے اوپر سے چلا کے پھینکا، ایسے جا کے نبی کے اوپر گرا، نبی کے پاس مار لگے تو نیچے گر گئے گڑھے میں، یہ 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ یہ خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے پہنتے ہیں جنگ میں، وہ اندر گھس گیا تھا دانت کے پاس۔ بہرحال صحابہ کرام نے نکالا تو پھینکنے والا پھینک کے پہاڑ میں سے اوپر چلا گیا، بھاگ گیا، اور ادھر بڑے بڑے کافروں کے لیڈر سب پہاڑ کے اس طرف ہیں، یہ لوگ اس طرف ہیں، تو ادھر سے کافر آواز دے رہا ہے، محمد، آواز دے رہا ہے کہ زندہ ہے، مر گیا سب، زور سے آواز دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خاموش رہو۔ پھر ادھر سے کافر آواز دے رہا ہے ابو بکر صدیق کو، ابو بکر صدیق نہیں کہتے تھے لوگ، عبداللہ کہتے تھے، عبداللہ نام تھا، یہ ابو بکر صدیق تو لقب ہے، کنیت ہے یہ سب، تو کہہ رہا ہے عبداللہ، ارے عبداللہ ہے، تو نبی نے کہا خاموش رہو، آواز مت دینا۔ پھر ابو جہل بن خطاب، یہ عمر فاروق کا نام ہے، کفر کے زمانہ میں ابو جہل، عمر نام ہے، عمر بن خطاب، ایسا۔ تو بہرحال 2-3 صحابہ کرام کا نام لے کے پکارا، عمر فاروق جب نام لیا نہیں تو کہا یا رسول اللہ میں جواب دوں گا، کہا نہیں خاموش رہو، یا رسول اللہ مجھے جواب دینے دیجیے، کہا کفر چڑھ کے بولے میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ کافر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مر گئے، محمد ختم ہو گئے، میں جواب دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جواب دو، تو عمر فاروق نے جواب دیا ہم ابھی زندہ ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ تو ادھر سے کافروں نے کہا قولوا حبل،
اے حبل تو بلند رہا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں اولو حبل، اے حبل تو بلند رہا، اے حبل تو بلند رہا، ہمارا حبل سب سے بڑا ہے. یہ کون ہے حبل؟ وہی حابل ہے. تو ولیوں کی عزت ادب احترام کرتے 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 پوجا پاٹ کرتے کرتے خدا بنا کے رکھے ہیں. یہ حبل، اولو حبل کا جو نعرہ لگایا تھا اس دن کافر نے، یہی وہ حابل ہے. تو اولیاء کرام کی اتنی عزت عظمت کرتے کرتے لوگ پوجا پاٹ کر دیتے ہیں. اپنے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. کچھ تو اللہ بے حفاظت فرمائے ایسے ہوتے ہیں اتنا جاہل، اتنی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اندر کچھ نہیں ہے پھر بھی پوجا پاٹ چل رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کفر کی دلدل میں بھٹک رہے ہیں ادھر سے ادھر. ہائی وے میں وہ پتھر رہتا ہے نا سائڈ میں، کلومیٹر لکھا رہتا ہے، دیکھو وہاں پہ کسی نے مذاق کر کے اولی کے طور پر لال کپڑا ڈال دیا کلومیٹر والا میں. اب غیر مسلم آنے لگے عورتیں شروع ہو گئی سجدہ. یہ مندر ہے یہاں چھوٹا سا. ایسے ہی مسلمانوں کی حالت ہوتے جا رہی ہے. کفر و شرک میں جہالت میں ایسے بھٹک رہے ہیں، ایسا بھٹک رہے ہیں ادھر سے ادھر کہ اندھا دھن اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اللہ کی عبادت کرنے بولو تو ان کو آنگ وزن بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے. رات میں عشاء کی نماز پڑھنے بولو ٹائم نہیں ہے، نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہے، کام کر کے آیا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں. اور رات میں عرس میں جانے بولو رات ساری جاگ جائیں گے. یہ جہالت ہے. انسان کے پاس تین چیزیں ہیں، اس کا جسم ہے، روح ہے اور عمل ہے. اور یہ جسم کیڑوں کا حصہ ہے، روح اللہ کا ہے، عمل اس کا اپنا خاص ہے. روح کو اللہ نکال کے لے جائے گا، جسم کو لوگ اندر ڈال دیں گے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، اس کا عمل بچ جاتا ہے. اسی کو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے والباقیات الصالحات، کہ نیکیاں باقی رہیں گی. باقی اس کا روح یہاں کسی کو دکھے گا نہیں، کسی کو سمجھ میں آئے گا نہیں. اس کا جسم بھی کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، نیکیاں باقی رہیں گی. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عقبا، اور نیک عمل جو ہے یہ باقی رہنے والی ہے تیرے رب کے پاس. امید کے اعتبار سے بھی، انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے. اس کو امید بھی رکھنی چاہیے کہ ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں یہ ہمارا باقی رہے گا، اس کا بدلہ ملے گا اللہ کے پاس، اس کا ہم کو بدلہ ملے گا. تو نیک عمل کرنا ہے، ایمان بھی بچانا ہے. ہم لوگ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ایمان کی، نیک عمل کی. کیسی زندگی گزر رہا ہے گزار دے رہے ہیں. نیک عمل کریں گے تو ایمان بچے گا. نیک عمل سمجھو یہ دیوار ہے اور ایمان بیس مٹم ہے، بنیاد ہے. آپ کو کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، تو گھر بنائیں گے تو پہلے بنیاد رکھیں گے، اس کے بعد دیواریں اٹھائیں گے، چھت ڈالیں گے، تب حفاظت ہوگی. کچھ سامان رکھ دیں اس میں یا آپ خود رہیں، حفاظت ہوگی. تو ایمان جو ہے یہ بنیاد ہے، جس کو بیس مٹم کے پتھر کہتے ہیں آپ. تو ایمان یقین ہونا ضروری ہے. اس کے بعد دیواریں ہونی. دیوار ہونا بولے تو نیک عمل ہونا. نیک عمل نہیں رہے گا تو بنیاد، صرف بنیاد سے، بیس مٹم سے کسی چیز کی حفاظت نہیں ہوتی ہے. نیک عمل کر کے ایمان کو بچانا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں کہا، ایمان یقین کے بارے میں، خشت اول چو نہد معمار کج، خشت اول چو نہد معمار کج، تا سریا میر رود دیوار کج.
کہ یہ بیلدار جو مستری ہوتا ہے، راج مستری، یہ بیس مٹم میں پہلی اینٹ جو رکھتا ہے پتھر، اگر اسی کو ٹیڑھا رکھ دے، ڈھنگا ڈھنگا رکھ دے تو سریا تک دیوار اٹھاؤ ٹیڑھا ہی جائے گا۔ سریا ستارے کا نام ہے۔ اتنا اونچا بھی دیوار اٹھا دو گے تو دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے کہ پہلی اینٹ ٹیڑھا رکھ دیا ہے۔ ایسے ہی اگر ایمان یقین گڑبڑ ہے، ایمان و عقیدہ گڑبڑ ہے تو جتنا بھی عمل ہے گڑبڑ ہی رہے گا، صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان یقین کو مضبوط بنائیں، پھر عمل کریں۔ ایمان کے بعد ہی عمل کا نمبر آتا ہے۔ جب آپ کا ایمان یقین ہے کہ ہم جو نیک عمل کریں گے اللہ ہم کو اس کا بدلہ دے گا، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، پھر وہاں حساب کتاب لیا جائے گا، اعمال اچھے نکلے، وزندار نکلے تو جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر عمل خراب نکل رہے ہیں، گناہ بھاری ہو گیا اور نیکی کم پڑ گیا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو پھر عمل کیسے نہیں کرتے؟ جب آپ کا یقین ہے، ایمان ہے، تو عمل کیسے نہیں ہے؟ تو ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان ہونا چاہیے، وہ کمزور ہو رہا ہے۔ وہ کمزور ہونے کی بنا پر عمل کرنا دشوار ہے۔ اللہ نے فرمایا خود نماز کے بارے میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے مدد چاہو نماز پڑھ کے اور صبر کر کے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا بڑی دشوار کی چیز ہے، بڑی بھاری ہے، مگر خشوع خضوع کرنے والوں پر، جو عاجزی سے زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے اس کی صفت بیان کیا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہے، یقین ہے اپنے رب پر اور رب سے ملاقات پر، اور ان کو یقین ہے کہ ایک دن ہم کو وہاں لوٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس۔ ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ جن کا یہ ایمان ہے اپنے رب کے اوپر اور اپنے رب کے پاس ملاقات کرنے پر، اور پھر ساری چیزوں کا، سارے کے سارے کاموں کا اللہ کے پاس لوٹ کے جانے پر ایمان یقین ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عام وزن والے کہ سوچیں آپ کا یہ ایمان یقین ہے کہ نہیں، اللہ کے پاس جانا ہے کہ نہیں۔ ارے بھائی یہ بھی کوئی سمجھانے کی چیز ہے جو سمجھانا پڑ رہا ہے؟ یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو ہم بتائیں کہ اللہ نے جہنم یہ خطرناک بنایا ہے، بہت ہی تکلیف دہ جگہ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آسانی نہیں ہے، ذرا بھی وہاں پہ سہولت نہیں ہے، بالکل پریشانی ہی پریشانی ہے۔ یہ بلڈنگ اتنا بڑا بڑا آگ کے انگارے ہیں، اونٹ کے جیسے سانپاں بچھوا ہیں جہنمیوں کو کاٹنے کے لیے، ڈسنے کے لیے۔ تو آپ کو یقین نہیں آئے گا چونکہ نہیں دکھ رہا ہے، تو کم سے کم جو دکھ رہا ہے اس کو تو مانو بھائی۔ آدمیاں یہ سب مر رہے ہیں، نہیں مر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو اس پر تو ایمان رکھو کہ ہم کو مرنا ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اس پر تو ایمان رکھو جو دکھ رہا ہے اس پر۔ تو اللہ کے پاس جب جانا ہے، آدمی کے اپنے رب کے پاس جانے کی دو شکل ہیں، یا تو خوشی سے جائے گا یا زبردستی فرشتے لے جائیں گے۔ دو ہی راستے ہیں، تیسرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جانے کے لیے دو راستے ہیں، یا تو خوشی سے جائے گا یا فرشتے زبردستی لے جائیں گے۔ یاد رکھو جس کو زبردستی لے جایا گیا اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے لیے اچھا نہیں ہے، بڑا خراب انجام ہے اس کا۔ اور جو خوشی سے جا رہا ہے، جو خوشی سے جا رہا ہے اس کے لیے اچھا ہے۔ اب بتاؤ خوشی سے کون جاتا ہے اور زبردستی کس کو لے جایا جاتا ہے؟ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شاید آپ کو نہ دکھتا ہو،
مجھے دکھتا ہے، کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا، کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اذان سن کے جو آدمی خوشی سے مسجد میں آتا ہے اپنی مرضی سے، وہ رب کے پاس بھی خوشی سے جائے گا۔ اور اذان سن کے جس کو بخار چڑھتا ہے، جس کو غصہ آتا ہے، جس کو کام دکھتے ہیں، ہم بیزی ہیں، وہاں ایک کام ہے، وہ ایک ارجنٹ کام ہے، وہاں جانا ہے، یہ لوگ خوشی سے نہیں مریں گے، فرشتے ان کو زبردستی موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ اس لیے خیال رکھیں، آپ خوشی سے جانا چاہتے ہیں یا زبردستی والا معاملہ کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بھائی، آپ کا آخری انجام، آپ آخر میں کیسے مریں گے اس کا یہ رزلٹ ہے، یہ نماز اس کا ثبوت ہے۔ اذان سن کے سارے کام دھندوں کو چھوڑ کے لات مار کے مسجد میں آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے راضی ہے۔ اور اذان سن کے غصہ آ جائے، بیزار مارے، پریشان ہو جائے، یہ اللہ کے پاس جانے کے لیے خوش نہیں ہے، اس کو فرشتے زبردستی لے جائیں گے۔ اب جس کو زبردستی لے جایا جائے اس کا حالت کیا ہوگا، وہ تو وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم بزی ہیں، ہم کو یہ کام ہے، یہ ہمارا دکان ہے، یہ مکان ہے، اذان سن کے یہ نہ کہا کریں۔ اللہ کے پاس تو ہر حال میں جانا ہے، تو پھر جانے کی عادت بناؤ۔ یہ 5 وقت جو ہم آ رہے ہیں مسجد میں، یہ اللہ کے پاس جانے کی پریسٹک ہے، عادت ہے، دماغ ذہن بنانا ہے کہ آج تو جا رہے ہیں، آ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ میں 15 منٹ میں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ ایک دن جائیں گے تو آنا نہیں ہے، ایک دن جائیں گے اللہ کے پاس تو واپس نہیں آنا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاس خوشی سے آیا کریں، خوشی سے نماز پڑھنے آیا کریں، سارے کام دھندوں کو لات مارو ہٹاؤ، بعد میں دیکھیں گے، پہلے اللہ کے دربار میں چلو، یہ مزاج بنائیں۔ تو اب کون خوشی سے مرے گا اور کس کو زبردستی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، آپ خود سے فیصلہ کریں۔ ہم کہیں گے تو تکلیف ہو جائے گی، ہم اگر کہتے ہیں تو آپ کو غصہ آئے گا، اس لیے آپ خود سے فیصلہ کریں کہ ہم اپنے رب کے پاس جانے کے لیے، مرنے کے لیے خوشی سے مریں گے یا زبردستی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، آپ خود سے فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔